الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. سورۃ التوبہ. اللہ مالک الملک نے اس سورہ میں اس آیت کریمہ کو بھی نازل فرمایا. الم یعلموا، کیا یہ لوگ اس بات سے واقف نہیں، کیا یہ بات ان کے علم میں نہیں آئی، اس حقیقت کو انہوں نے نہیں مانا اور نہیں تسلیم کیا. ان اللہ هو يقبل التوبة عن عباده، وہ حقیقت یہ ہے اور جاننے والی بات یہ ہے کہ بے شک اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور وہ لوگوں سے صدقے جو ان کے حلال اور طیب کمائی سے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور اللہ کی رضا گناہوں کی بخشش ان کا مقصود ہوتا ہے تو اللہ ان کے صدقے بھی قبول کرتے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور یہ بات بھی ان کے علم میں ہونی چاہیے کہ بے شک اللہ ہی وہ ذات ہے جو تواب ہے اور رحیم ہے. اللہ مالک الملک کی اسماء اور اس کی صفات بے شمار ہیں. اللہ مالک الملک نے قرآن مجید میں بھی اپنی صفات کا ذکر فرمایا تاکہ ہم اس اللہ کو، اس رب کو، اس کی ان صفتوں سے پہچانیں. وہ کیسا رب ہے، کیسا مالک ہے، کیسا خالق ہے، کیسا رازق ہے، اور وہ بندوں سے کیسا سلوک کرنے والا ہے. اللہ مالک الملک نے انسانوں کو، بنی آدم کو دوسری مخلوقات پہ بہت فضیلت بخشی ہے، اور اس فضیلت کا سبب یہ نہیں تھا
کہ یہ بڑی پاک باز مخلوق ہے، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، یہ بڑے معصوم ہیں، یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ لوگوں، آدم کا ہر بیٹا، آدم کی ساری اولاد، مرد ہو یا عورت، خطاء، ان سے بہت خطائیں ہوتی ہیں، ان کو بڑی ٹھوکریں لگتی ہیں، وہ بڑے گناہ کرتے ہیں، بہت غلطیاں کرتے ہیں۔ تو اس غلطی کی وجہ سے، ان گناہوں کی وجہ سے اللہ مالک الملک ان کو ان کے منزل سے نہیں گراتے، بلکہ انسان اپنی قدر و منزلت اس وقت کھوتا ہے جب وہ خطائیں بھی کرے، پھر ان گناہوں پہ اسے کوئی پشیمانی نہ ہو، کوئی ندامت نہ ہو، اور وہ ان گناہوں پہ ڈٹ جائے، تو ایسا انسان وہ یقیناً شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، فرمایا بہترین گناہ کرنے والے یا خطا کار وہ ہوتے ہیں جو پھر بہت ہی اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، وہ توبہ کرتے ہیں۔ اللہ مالک الملک انسان کے خالق و مالک ہیں۔ اللہ نے خود بتایا ہے، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، ہم نے انسان کو بہت کمزور پیدا کیا ہے، وہ ہر لحاظ سے کمزور ہے، اس کی کوئی ہمت نہیں۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہم اگر اس کے اوپر اپنی مرضی سے، اپنی شان کے مطابق اس سے کام کروائیں گے، یہ نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا اللہ نے ہمارے اوپر وہ کام فرض کیے جو ہماری ہمت میں ہے، اور قبول اپنی شان سے کیے۔ کام ہم سے ہماری ہمت کے مطابق کروائے، ورنہ اگر اللہ چاہتے کہ میری عبادت اس طرح کرو کہ ایک لمحے کے لیے بھی تم ادھر ادھر تم نے نہیں ہونا، تو کیا انسان سے یہ کام ہو پاتا؟ اس نے کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، تھکاوٹ بھی ہے، اس نے سونا بھی ہے۔ وہ انسان جب یہ سارے اس کے لوازمات ہیں، وہ کھانے کی بھی فکر کرے گا میں کہاں سے کماؤں، وہ لباس کی بھی فکر کرے گا، وہ سونے کی بھی فکر کرے گا۔ اگر اللہ اپنی شان کے مطابق ہمارے اوپر احکام لاگو کرتے تو پھر یقیناً ہم نے ناکام ہو جانا تھا۔ اللہ نے ہمارے لیے وہ دین منتخب فرمایا جو ہمارے بس میں ہے، جو ہماری ہمت میں ہے۔ اور اسی طرح اللہ مالک الملک نے ہمیں جن گناہوں سے روکا، ہمیں جن خطاؤں سے اور غلطیوں سے روکا، جن اعمال کو ہمارے لیے خطائیں قرار دیا گیا، یہ سیئات ہیں، یہ برائیاں ہیں، یہ غلطیاں ہیں، ان کے اوپر اگر آؤ گے تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، دنیا اور آخرت کی سعادت مندیاں کھو بیٹھو گے۔ بس یہ کہہ دیتا اور پھر ہم سے غلطیاں ہوتی چلی جاتی، تو بتائیں کون انسان ہے شروع زمین میں بسنے والا سوائے نبیوں کے، یا جس کو اللہ چاہے کہ وہ بچ جاتا؟ کوئی بھی نہ بچ سکتا۔ تو لہٰذا اللہ نے توبہ کا دروازہ بہت وسیع رکھا ہے۔ اللہ مالک الملک نے توبہ کا دروازہ، یعنی جس دروازے سے انسان اللہ کی رحمت میں داخل ہوتے ہیں، یہ کوئی چھوٹا دروازہ نہیں ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ اس روئے زمین میں بسنے والے انسان، وہ ہر وقت ان سے غلطیاں بھی ہو رہی ہیں، اور ہر وقت ان کے لیے توبہ کی بھی اللہ نے کوئی وقت ایسا نہیں رکھا کہ اس وقت توبہ نہیں قبول ہوتی۔ دروازہ بھی کھلا ہے، اور اللہ کی ذات وہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، اللہ تعالیٰ رات بھر، جب سے رات شروع ہوتی ہے، رات سورج غروب ہونے سے شروع ہوتی ہے، اور صبح مشرق سے جب صبح طلوع ہوتی ہے، اس وقت تک فرمایا اللہ اپنا ہاتھ رحمت کا پھیلائے رکھتا ہے، تاکہ دن بھر کا توبہ گناہ کرنے والا اللہ کے سامنے پوری رات جس گھڑی بھی توبہ کرنا چاہے توبہ کر، جس سے دن کو گناہ ہوئے۔ اور جب دن چڑھتا ہے تو پھر یہ نہ سمجھیں کہ اب شام تک توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، بلکہ اللہ پھر صبح سے لے کر غروب آفتاب تک اپنا ہاتھ پھیلا کے رکھتے ہیں کہ آؤ میرے پاس آ جاؤ، توبہ کر لو، میں تمہیں معاف کر دوں، جن سے رات کو خطائیں ہوں۔
معلوم یہ ہوا کہ دن کو غلطی ہوئی یا رات کو غلطی ہوئی، دن کو توبہ کری یا رات کو توبہ کرے، لیکن مرنے سے پہلے جس وقت بھی توبہ کرے اللہ مالک اس کے توبہ قبول کرے۔ توبہ کس چیز کا نام ہے؟ توبہ کیسے کہا جاتا ہے؟ توبہ سب سے پہلے اس ندامت، اس پشیمانی کا نام ہے جو انسان کے دل میں کسی بھی گناہ سے جو اس نے کیا ہے، اس گناہ کی وجہ سے وہ نادم ہو اللہ کے سامنے کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ مجھ سے خطا ہو گئی، اب مجھے کسی پل آرام نہیں آتا، مجھے سکون نہیں، مجھے چین نہیں، اور اگر اللہ نے مجھے نہ بخشا تو پھر میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ یہ تب پشیمانی اس انسان کے اندر موجود، پھر وہ اس گناہ کو ترک کر دے، چھوڑ دے، پکا ارادہ کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا، اور پھر اللہ کے حضور کہے یا اللہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ تو ایسی غلطی کوئی بھی ہو، کسی بھی قسم کی ہو، اللہ مالک الملک اپنے فضل و رحمت سے ضرور اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں اور اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں، اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور اللہ مالک الملک نے ان کو جنت میں داخل کیا۔ جب ان کو بنا لیا، فرشتوں سے سجدہ کروا لیا، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، ہم نے کہا آدم تم بھی اور تمہاری یہ بیوی بھی دونوں جنت میں سکونت پذیر ہو جاؤ، اور جہاں سے چاہو یہ کھاؤ پیو نعمتیں جتنا چاہو جب چاہو، کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اللہ نے ایک درخت کا بتا دیا، اس درخت کے قریب نہیں جانا ورنہ ہو جاؤ گے تم دونوں ظالموں میں سے، قصورواروں، خطا کرنے والوں میں سے اور گناہ گاروں میں سے ہو جاؤ گے، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب آدم علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی ہمت والا انسان ہو سکتا ہے جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اور پھر نعمتیں اتنی زیادہ کہ کوئی کمی بھی نہیں کہ انسان ویسی لالچ میں آ جائے، اور جس سے منع کیا کہ وہ صرف ایک درخت ہے، تو پھر کیوں انہوں نے درخت کھایا؟ کیوں یہ غلطی کی؟ حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ مالک الملک نے جب ان کو جنت سے نکال کے زمین پہ اتارا تو ان کو اپنے گناہ پہ ندامت اور پریشانی بہت تھی، جنت بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تھی، جنت کی نعمتوں سے بھی لطف اندوز ہو چکے تھے، اب اس دنیا کے اندر دل کیسے لگتا ہے؟ اگرچہ دنیا میں بڑی رونق تھی لیکن یہاں دل نہیں تھا لگ رہا، دل اٹکا ہوا تو جنت میں اٹکا ہوا تھا۔ تو قرآن کہتا ہے سورہ البقرہ میں، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے، اس مالک وہ کتنا مہربان ہے، وہ جب غلطی ہوتی ہے اپنے بندوں پہ پہلے وہ مہربانی کرتا ہے، مہربانی یہ کرتا ہے ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا، اللہ مہربانی یہ کرتا ہے کہ ان کے دل میں توبہ کا جذبہ ڈال دیتا ہے تاکہ یہ توبہ کر لے میرے پاس، یہ بھی اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ اور اگر یہ نعمت چھن جائے تو سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی ناراضگی ہے، گویا اب اس انسان کو اللہ کے عذاب سے اور ذلت اور رسوائی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لیکن آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اللہ نے ان کو کچھ باتیں سکھائیں، اللہ نے انہیں کلمات، کچھ باتیں سکھائیں، فتاب علیہ، جب آدم علیہ السلام نے ان باتوں کی بنیاد پہ اللہ کے حضور توبہ کی، اللہ نے فوراً توبہ قبول کر لی۔ ایک تو قرآن کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، دونوں نے یہ دعا کی، اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، کیونکہ انہیں کہا گیا تھا اگر یہ درخت کھاؤ گے ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، انہیں پتہ چل گیا کہ یہ ہم نے ظلم کیا، انہیں یقین آ گیا اور کہا یا اللہ ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور اگر تو ہمارے اوپر مہربان نہ ہوا، یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہی ہوں گے، پھر ہمارے لیے فائدے کی اور سعادت کی کوئی صورت نہیں باقی رہی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ باتیں جو انہوں نے اپنے اللہ سے کیں وہ یہ تھیں کہ کہا اے اللہ کیا میں تیرا وہ بندہ نہیں ہوں کہ جس کو تو نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟
جواب آیا بالکل، میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے ہی بنوایا۔ کہا یا اللہ کیا میں تیرا وہ بندہ نہیں ہوں جن میں آپ نے اپنی روح پھونکی؟ کہا بالکل، میں نے تیرے اندر اپنی روح پھونکی ہے، تجھے زندگی بخشی ہے۔ کہا میں تیرا وہ بندہ نہیں ہوں کہ جس کے سامنے تو نے فرشتوں کو سجدہ ریز ہونے کا پابند کیا؟ کہا بالکل، میں نے فرشتوں سے بھی تجھے سجدہ کروایا ہے۔ کہا میں تیرا وہ بندہ نہیں ہوں کہ جب میں نے چھینک مجھے آئی، سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تھی۔ یہ چھینک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہا جاتا ہے جب چھینک آئے تو کیا کہو؟ الحمدللہ۔ تو جب میں نے الحمدللہ کہا تھا تو نے آگے سے مجھے کہا نہیں تھا یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحم کرے؟ کہا بالکل۔ تو جب یہ ساری باتیں اللہ نے بتائیں، ہاں بالکل ایسا ہی ہوا تھا، میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا، میں نے تمہیں جنت میں آباد کیا، میں نے تمہارے اوپر رحمت کا فیصلہ کیا۔ اور پھر کہا یا اللہ کیا یہ تیرا فیصلہ نہیں ہے جو تو نے کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے اوپر فرض کر دیا تھا کہ میری رحمت میرے غضب پہ ہمیشہ غالب ہی رہے گی؟ کہا بالکل، میری رحمت میرے غضب پہ ہمیشہ غالب ہی رہے گی، ایسا ہی ہے۔ تو کہا یا اللہ اگر میں تیرے حضور توبہ کروں تو کیا تو میری توبہ قبول نہیں کرے گا؟ اگر میں یہ کہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور واقعی مجھ سے غلطی ہوئی، میں مانتا ہوں، تو کیا تو مجھ پہ مہربان نہیں ہوگا؟ کہا ضرور مہربان ہوگا۔ کہا کیا پھر مجھے دوبارہ جنت نہیں ملے گی؟ کہا جب تو سچی توبہ کرے گا تو دنیا میں اپنی زندگی پوری کر کے جنت میں ہی آئے گا۔ یہ ہے اللہ تواب۔ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات۔ کیا ان لوگوں کو پتہ نہیں؟ کیا انہوں نے جب اللہ کے بارے میں معرفت حاصل کرنا چاہی تو کیا اللہ کے بارے میں یہ نہیں جانا کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے؟ اس کائنات میں اور کوئی نہیں جس کی حضور توبہ کی جائے، صرف ایک اللہ ہے جس کی حضور توبہ کا پابند کیا گیا ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مومنوں سارے کے سارے مل کے اللہ کے حضور توبہ طائب ہو جاؤ تاکہ کامیابی تمہارا مقدر بنے۔ تم فلاح اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں توبہ کرنا ہو۔ اور پھر اللہ مالک الملک نے بعض اوقات انسان کے ذہن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ شاید توبہ اس شکل میں تو ہو سکتی ہے کہ مجھ سے 1 2 3 گناہ ہوئے اور میں ان سب گناہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لوں۔ اگر یہ معاملہ ہے کہ میری ساری زندگی ہی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، دن رات میں گناہ کرتا رہا ہوں، اب مجھے ہوش آیا ہے کہ میں نے یہ سب غلط کیا ہے، تو شاید میرے یہ گناہ یہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ توبہ قبول کرتے ہیں لیکن شاید میرے گناہوں کا یہ جو حجم ہے، یہ جو تعداد ہے، اس کو شاید اللہ نہ معاف فرمائے، یا اللہ کہیں کہ ایک ایک گناہ گن کے مجھے بتاؤ۔ ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ مالک الملک نے سورہ شورى میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ لوگو تمہارا رب وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ غلطیوں کو مٹا دیتا ہے، غلطیاں مٹا دیتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ تم سے کتنی غلطیاں ہوئیں، تھوڑی ہوئیں یا زیادہ ہوئیں، یہ سب اللہ کو پتہ ہے۔ تو لہٰذا اللہ نے شرط کے لیے گناہوں کی مقدار متعین نہیں فرمائی کہ اتنی مقدار ہو۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جب کوئی بندہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف واپس آتا ہے، اللہ مالک الملک اپنے بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتے ہیں، اور اس خوشی کو سمجھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کی خوشی کا ذکر فرمایا کہ جس کے اوپر ہر طرح کی نا امیدی چھا جاتی ہے۔ فرمایا ایک انسان وہ بیابان میں اکیلا تنہا سفر کر رہا ہو، صرف ایک اس کے پاس سواری ہو، اس سواری کے اوپر اس کا سارا ساز و سامان، کھانا پینا، لباس، ہتھیار اور نقدی ہر چیز اس سواری کے اوپر رکھی ہوئی ہو، وہ بس اکیلا ہے، اس کا جسم
وہ سواری سے اترا، درخت سے اس نے سواری باندھی اور وہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا، لیکن جب وہ نیند کی آغوش میں گیا اس کی سواری کھلی اور وہ بھاگ گئی۔ اب جب یہ انسان اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ گویا اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں آگے قدم بڑھانے کے بھی قابل نہیں ہوں، یہاں میری مدد کو پہنچنے والا بھی کوئی نہیں، نہ یہاں مجھے کسی قسم کے کھانا ملنے کی امید ہے، نہ مجھے پانی کی کوئی بوند مل سکتی ہے، نہ اور کسی قسم کے وسائل، اب سوائے موت کے اور میرے لیے کچھ باقی نہیں رہا اس زندگی کے اندر۔ وہ مایوس ہو کے پھر اس درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے، بس ٹھیک ہے موت آئے گی تو مر جاؤں گا۔ وہ موت کے انتظار میں لیٹا ہوا ہے، لیکن جب وہ آنکھیں کھولے دوبارہ تو دیکھے کہ اس کی سواری مکمل ساز و سامان کے ساتھ اس کے پاس موجود ہو۔ تو فرمایا آپ بتاؤ کہ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہوگا؟ حتیٰ کہ فرمایا کہ وہ اس خوشی میں یہاں تک کہہ دیتا ہے، اللہ کی طرف جب رجوع کرتا ہے، شکر کے الفاظ کہنا چاہتا ہے تو شکر کی وہ شدت جذبات میں یہ کہہ دیتا ہے، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ کہنا کیا چاہتا تھا؟ اے اللہ تو کیسا رب ہے، میں تیرا عاجز و مسکین اور ناتواں بندہ ہوں، تو نے میرے اوپر کتنی مہربانی کی، لیکن خوشی کا ٹھکانہ کوئی نہیں۔ کہہ یہ اٹھتا ہے، یا اللہ تو کتنا پیارا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ اللہ کو پتہ ہے یہ کیا بونگی مار رہا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں اس بندے کی خوشی نہیں، بلکہ میں اپنی شان کے مطابق اس بندے کے اپنی طرف واپس آنے پہ خوش ہوتا ہوں۔ اللہ کے بندو، جب اللہ ایسا تواب ہو، ایسی توبہ قبول کرنے والا ہو، اتنا مہربان ہو، تو پھر اس زندگی کے اندر جو مستعار زندگی ہے، تو کیا بار بار توبہ کرنا یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے؟ کیا ہر وقت توبہ کرتے رہنا اور اس میں غفلت نہ برتنا، اس سے بڑھ کر بھی کوئی پاکیزہ عمل ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو سچے طریقے سے گناہ سے توبہ کرتا ہے وہ اس انسان ہی کی طرح ہے جس نے گناہ کیا ہی کوئی نہیں ہوتا۔ جس طرح وہ اللہ کے سامنے پاک صاف ہے، گناہ سے توبہ کرنے والا بھی اللہ کے حضور پاک صاف ہے۔ تو لہٰذا ہمارے اس آج کی مختصر گفتگو میں اللہ مالک الملک نے یہ جو آیت کریمہ نازل فرمائی، کیا انہوں نے نہیں جانا کہ اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقے قبول کرتا ہے، اور وہ تواب اور رحیم ہے؟ تو یہ علم، یہ جاننا اور اس کے اوپر پھر اس سے فائدہ اٹھانا، یہ آج ہمارے اس گفتگو کا جو ہے وہ محور ہے اور لب لباب ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کتاب التوحید کے اندر، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جب بندے سے ایک گناہ ہوتا ہے، کوئی بھی اذنب عبد ذنبا، کسی بندے نے کوئی بھی گناہ کیا، چھوٹا کیا، بڑا کیا، وہ چھپ کے کیا، ظاہر کیا، تھوڑی دیر میں کیا، عرصہ دراز کرتا رہا، لیکن جب اسے ہوش آیا وہ کہتا ہے، یا اللہ رب انی اذنبت ذنبا فاغفرہ لی، اے اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں، اعلم عبدی، کیا میرے بندے کو یہ بات پتہ ہے؟ کیا یہ اس کے عقیدے میں شامل ہے؟ کیا اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کا رب وہ ہے جو گناہ بخشتا بھی ہے اور گناہوں پہ گرفت بھی کرتا ہے؟ تو اس وجہ سے اس نے رحمت کی امید اور توبہ کی قبولیت کی امید کے پیش نظر توبہ کی ہے، اور توبہ اس لیے کی ہے تاکہ مجھے اللہ کی ناراضگی سے میں بچ جاؤں اور عذاب نہ ہو۔ کیا اس وجہ سے اس نے توبہ کی ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں، اے میرے بندے میں نے تمہیں معاف کر دی۔ اسے معافی مل گئی۔ پھر کچھ وقت گزرا، اس سے وہی گناہ ہوا یا کوئی اور گناہ ہو گیا، قدم قدم پہ ٹھوکریں انسان کھاتا ہے، پھر کہتا ہے، یا اللہ اذنبت ذنبا، مجھ سے پھر غلطی ہو گئی ہے، میں پھر گناہ کر بیٹھا ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں، کیا میرے بندے کو پتہ ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جو گناہ بخشتا بھی ہے، توبہ قبول بھی کرتا ہے اور گناہوں پہ گرفت بھی کرتا ہے؟ تو اس وجہ سے اس نے مجھ سے معافی مانگی ہے۔ اے میرے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں، میں نے اپنے بندے کو بخش دی۔ پھر اسے بخشش مل گئی، پھر وہ جس گناہ سے توبہ کی ہے وہ پاک صاف ہو گیا۔ پھر کچھ وقت گزرا، پھر اس نے ٹھوکر کھائی، پھر وہ اللہ کے پاس آیا۔ یعنی یہ جو اس کی ادا ہے، ٹھوکر کھائی پھر اللہ کی طرف آ گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، جب تک یہ میرا بندہ
اس طرح ٹھوکریں کھا کھا کے میری طرف آتا رہے گا، روتا رہے گا ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اور پریشان دماغ، اور سوچ لے گا جب میرے پاس آئے گا تم گواہ رہو یہ جتنے گناہ اس سے ہو جائیں، جب بھی آئے گا میں بخشتا رہوں۔ وہ تواب ہے، وہ رؤوف ہے، یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے، ہمارے علم میں ہونی چاہیے، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک لشکر روانہ کیا، اور اس لشکر کے امیر تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار تھے، ان کے بیٹے عبد الرحمن بن خالد رضی اللہ عنہ اس لشکر کے امیر تھے۔ انہوں نے کافروں سے جنگ کی، اللہ مالک الملک نے فتح عطا فرمائی، کافروں کو شکست دی اور مسلمانوں کو مال غنیمت ملا۔ اب ایک مجاہد وہ جہاد کر رہا ہے، لیکن انسان ہے، خطا اس نے ضرور کہیں نہ کہیں کھانا ہوتی ہے، مال غنیمت میں مجاہدین کو ہی حصہ ملنا ہوتا ہے، لیکن اس نے مال غنیمت میں سے 100 دینار یعنی سونے کے سکے چوری کر لیے۔ اب یہ غلطی ہوئی کہ نہیں مجاہد سے؟ جہاد کتنا مقدس مشن ہے، نیت بھی اس کی نیک تھی، لیکن یہاں چوری ہو گئی۔ اب یہ چوری کر کے اس نے مال اپنے پاس رکھ لیا، باقی مال جو تقسیم ہوا اس کو بھی حصہ مل گیا۔ اب یہ لشکر واپس جا رہا ہے، واپس جب گیا تو اس کو اپنے گناہ پہ ندامت ہوئی، یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، 100 دینار، اور اس مال غنیمت کی جو خیانت ہے، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو بھی مال غنیمت میں سے خیانت کرے گا، جو مسلمان مجاہدین نے اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے، تو قیامت کے دن یہ جو کچھ اس نے چرایا ہے یہ لے کے آئے گا میدان محشر، یہ اس کے ہاتھ میں ہوگا کہ یہ میں نے چوری کیا تھا۔ اس سے بڑھ کر کوئی رسوائی ہوگی؟ اب اس کو ندامت ہو گئی، پشیمانی، یہ اپنے امیر کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، عبد الرحمن بن خالد رضی اللہ عنہ، کہ اے امیر، اے قائد لشکر، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، تو یہ 100 دینار میں نے چرا لیے تھے، یہ آپ رکھ لیں۔ وہ کہنے لگے وہ ظالم انسان، یہ تو اتنا بڑا تو نے گناہ کیا ہے، اب مجاہدین اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے ہیں، میں رکھ کے کیا کروں، یہ تو ان کا حق تھا، جاؤ اب قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کرنا، میں نے نہیں لینا۔ وہ رو رہا ہے۔ کچھ صحابہ کو بھی ملا، جرم ایسا ہی تھا، انہوں نے یہی کہا کہ بھائی اس کی ہمیں کوئی سمجھ نہیں آتی، یہ اب تم اس کی اللہ کے ہاں جواب دے، تم نے ہونا ہی، دنیا میں کوئی توبہ نہیں۔ پھر وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا دمشق میں کہ اے امیر المؤمنین، یہ مجھ سے غلطی ہوئی، یہ 100 دینار آپ رکھ لیں۔ کہنے لگے میں نے نہیں رکھنے، یہ تو مجاہدین کی تو نے خیانت کی ہے، اب قیامت کے دن تم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا۔ وہ رو رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ، رو رہا ہے اور پڑھ رہا ہے یا اللہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے قریبی فقہاء میں سے جو ان اہل علم ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور جنہوں نے امیر معاویہ سے بھی حدیثیں روایت کی ہیں، ان میں سے ایک راوی ہیں عبداللہ بن شاعر السکسکی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے جب اس کو دیکھا اس کیفیت میں اور اس کا عجیب اس کا حلیہ بنا ہوا ہے ندامت اور پریشانی سے، وہ بالکل یعنی دن بدن کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، رو رہا ہے دن رات۔ کہنے لگے کیوں رو رہے ہو، کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا میں یہ گناہ کر بیٹھا ہوں، میں نے مال غنیمت میں سے 100 دینار چوری کر لیے تھے، اب یہ میں نے امیر کو بھی دیے ہیں، اس نے بھی نہیں لیے، امیر المومنین امیر معاویہ کو بھی دیے ہیں، انہوں نے بھی نہیں قبول کیے، اب میں کیا کروں ان کا؟ وہ کہنے لگے میری بات مانو گے؟ میں تمہیں ایک حل بتاتا ہوں۔ کہنے لگا ضرور بتائیں۔ انہوں نے کہا جاؤ امیر معاویہ کے پاس دوبارہ، انہیں کہو امیر المؤمنین ٹھیک ہے، جو میں نے چوری کی ہے اس میں سے ایک حصہ تو بیت المال کا خمس ہے نا، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، جو 5واں حصہ ہے وہ تو آپ رکھیں نا۔ تو جب 100 میں سے 5واں حصہ رکھے تو وہ کتنے ہوتے ہیں؟ 20 دینار۔ 20 دینار تو آپ لیں نا، یہ تو بیت المال کے ہیں، پھر تیرے پاس 80 دینار باقی بچیں گے، اور یہ 80 دینار ان سارے کے سارے لشکر والوں کی طرف سے جن کا یہ حصہ تھا، وہ تو اللہ کو پتہ ہے نا کہ وہ کتنے تھے اور ان کا کیا کیا حصہ تھا، تو ان سب کی طرف سے صدقہ کر دے، اللہ یہ قبول کر لے گا
اس طرح تو اس غلطی سے نکل آئے گا اور اللہ کے حضور توبہ کر۔ اب اس نے ایسا ہی کیا، وہ امیر معاویہ کے پاس گیا اور انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین یہ 20 دینار تو خمس ہے نا، یہ تو آپ رکھیں، تو باقی میں صدقہ کر دوں گا۔ وہ فرمانے لگے تمہیں یہ کس نے حل بتایا ہے، تمہیں یہ حل کس نے بتایا ہے؟ انہوں نے کہا آپ ہی کے شاگرد عبداللہ بن شاعر نے بتایا ہے، اور اس نے مجھے یہ آیت بھی سنائی ہے، الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عباده ويأخذ الصدقات۔ ان لوگوں کو پتہ نہیں کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے صدقے بھی قبول کرتا ہے، تو یہ میں صدقہ کر رہا ہوں وہ قبول کرے گا۔ امیر معاویہ فرمانے لگے اللہ کی قسم میرے ذہن میں یہ بات نہیں تھی آئی، اگر میں تمہیں یہ فتویٰ دیتا اور تمہیں میں خوش کر دیتا، تیری پریشانی دور کر دیتا، اللہ کی قسم یہ پوری خلافت سے مجھے زیادہ محبوب تھا۔ تو اللہ کے بندوں، یہ گناہوں کا ہونا یہ بھی انسان کی ایک فطرت میں شامل ہے، لیکن گناہوں پہ اصرار یہ بہت بڑی شقاوت اور بدبختی ہے، اور توبہ ہی انسان کی خوبصورتی کا اصل زیور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کثرت سے ہمیں توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔